अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बयान किया आपके सामने कि जनाब सुलेमान के क़िस्से को पढ़कर क्या इबरत और क्या नसीहत हासिल होती है। बयान किया कि जब जनाब सुलेमान ने ख़त भेजा और ख़त को लेकर गया तो मलिका सबा ने ख़त को पढ़ने के बाद अपने मुसाहिबीन को बुलाया और उनसे मशवरा किया। तो मुसाहिबीन ने जो अपना रग़बत दिखाई और अपनी रग़बत और मैलान ज़ाहिर किया वो क़िताल और जंग की तरफ था, मगर मलिका सबा ने बहुत हिकमत अमली से काम लिया और बयान किया आपको इससे क्या नसीहत हासिल होती है। जनाब के बादशाहों की दो खुसूसियतें होती हैं और बहरहाल मलिका सबा ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पहले क़िताल नहीं करते हैं, जंग नहीं करते हैं, चूँकि उनके जो दिलों में जंग की आग भड़क रही थी उसको बुझाना था। तो उसने कहा कि मैं इनका इम्तिहान लेती हूँ कि ये तबाही करने वाले हैं या इस्लाह पसंद हैं, यानी जनाब सुलेमान के बारे में कहा, उनके लश्कर के बारे में कहा। इम्तिहान कैसे लेती हूँ? मैं इनके लिए हदिये भेजती हूँ, तोहफे भेजती हूँ। चूँकि नाज़रीन कराम, बादशाहों को हदिये और तोहफों से बड़ी मोहब्बत होती है। उम्मन आपने देखा होगा ये हदिये ही बादशाहों की कमज़ोरी का सबब बन जाते हैं। उम्मन ये आपने तारीख़ में और आज भी आप इसका मुशाहिदा करते हैं। तो इसने भी कहा कि मैं हदिये और तोहफे सुलेमान की तरफ भेजती हूँ, अगर सुलेमान ने तोहफे कबूल किए खुश होकर तो इसका मतलब वो भी एक बादशाह है जैसे और बादशाह है, और अगर सुलेमान ने और फिर हम उनका मुकाबला करेंगे, चूँकि वो भी एक बादशाह है, हम भी एक आम बादशाह है, लिहाजा अगर तोहफे को कबूल कर लिया तो ये इसकी अलामत है, निशानी है कि वो भी एक आम बादशाह है और हम उनका मुकाबला करेंगे। यानी जैसा तुम कह रहे हो, मुसाहिबीन से कहा, हवारियीन से कहा कि क़िताल करेंगे, जंग करेंगे, लेकिन अगर जनाब सुलेमान ने ये तोहफे कबूल नहीं किए और अपनी बातों पर अड़े रहे, जिन दो बातों का हमसे मुतालिबा किया है कि एहसास बरतरी और एहसास बरतरी तलबी और तकब्बुर को ख़त्म करना है और हक़ के सामने सारे तस्लीम खम करना है, तो अगर वो अपनी इन दो बातों पर अड़े रहे, हमारे हदिया और तोहफे को कबूल नहीं किया, तो अब फिर हम समझ लेंगे कि वो आम बादशाह नहीं है, बल्कि वो नबी हैं और खुदा की तरफ से भी खुदा की तरफ से भेजे हुए हैं। लिहाजा उसने अपने बहरहाल चंद अफराद को मुअय्यन किया और उनके लिए उनको तोहफे दिए और कहा ये सुलेमान की खिदमत में ले जाओ, और उनसे कह दिया था कि अगर जब तुम तोहफे लेकर जाओ वो तुम्हें खश्म आलूद और गजबनाक अंदाज से तुम्हारा इस्तकबाल कर ले तो समझ लेना कि वो बादशाह है, और अगर खंदा पेशानी के साथ तुम्हारा इस्तकबाल करे तो समझना कि वो खुदा का नबी है। ये मलिका सबा ने अपने कासिद से कहा। अब यहाँ से एक दर्स तो हमको ये मिलता है, क्या बयान किया कि आम बादशाह इंसदादी इस्तिबदादी हुकूमत और सल्तनत का खासा क्या है कि वो बाइज्जत अफराद को जलील करके वहां से निकाल देते हैं। दूसरा खासा क्या है कि तबाही और बर्बादी और फसाद देकर आते हैं। ये आम बादशाहों का मिजाज है जिनका मकसद दुनिया तलबी है, जो आखिरत और खुदा से गाफिल होते हैं, ये उनका मिजाज है। लिहाजा और आपने इसलिए देखा होगा कि चापलूस और खुशामद अफराद को अपने करीब बुलाया जाता है, उन्हें ओहदे तकसीम किए जाते हैं, उन्हें मनसब दिए जाते हैं और हक बयान करने वालों को किनारे कर दिया जाता है। चूंकि अगर इनको किनारे कर दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए रास्ता हमवार हो जाएगा और हमारा जो मकसद है ज़ाती मफाद को हासिल करना वो फौत नहीं होने पाएगा। तो ये उमूमन होता है। लिहाजा जो उसने मिजाज बयान किया, तो आज एक हाकिम की जिम्मेदारी जनाब सुलेमान के इस दास्तान से पढ़कर ये समझ में आती है, एक नसीहत और इबरत के तौर पर कि फर्क करे कि चापलूस कौन है, खुशामद कौन है, हक परस्त कौन है, हक को बयान करने वाला कौन है, हक की वुसअत को कौन चाहता है, कौन ये चाहता है कि हक का परचम लहराए और मजलूम के आवाज पे लब्बैक किया जाए और जालिम के गिरेबान जालिम के हाथ जो मजलूम के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं उनको रोका जा सके। लिहाजा ये एक हाकिम की जिम्मेदारी है। यहाँ से जो एक दर्स और मिलता है कि जनाब सुलेमान ने खत लिखा, खत पढ़ने के बाद वो फौरन समझ गई कि ये खत सुलेमान का है।
چونکہ جناب سلیمان سے واقف تھی اور خط کے مطالب کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی. میں نے آپ سے جو آیت پڑھی اس نے کیا کہا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ مجھ تک ایک مکرم اور محترم خط آیا ہے. کتاب کریم تاکید ذکر کی اس نے. یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے ناظرین. وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خط کا عنوان ایسا تھا کہ خط کے مطالب سے سمجھ گئے کہ خط جناب سلیمان اور نبی اللہ کا ہے. اب یہاں سے ہمیں خط لکھنے کے آداب بھی قرآن سے سمجھ میں آتے ہیں. یعنی جناب سلیمان کا قصہ پڑھ کر جو ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ ہم خط کیسے لکھیں. خط کسی کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جیسا کہ ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ خط کا مضمون مختصر ہونا چاہیے اور سوچ سمجھ کر عبارتوں کو تحریر کرو. مولائے کائنات نے اپنے دور حکومت میں اپنے ملازمین کو، جو روایت کا جملہ ہے کتب الی عمالہ، جو مولائے کائنات نے منصوب کیے تھے اپنے، کسی کو کہیں کا والی بنا کر بھیجا، کسی کو کہیں کا والی بنا کر بھیجا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو ارتباط ہوتا تھا مین حاکم کے درمیان اور اس کے وزیروں کے درمیان، وہ خط و کتابت کے ذریعے تھا. تو مولائے کائنات نے حتیٰ کہ خط لکھنے کی بھی تاکید کی. ایک خط لکھا اپنے تمام ملازمین کو. اس کی عبارت کا جملہ یہ ہے، مولائے کائنات نے کہا ادقوا اقلامکم وقاربوا بین سطورکم، کہ دیکھو جب تم مجھے خط لکھنا تو تمہارے قلم کی نوک باریک ہو، اور جب تم خط لکھنا تو تمہارے خط میں جو سطر ہے، لائن ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، قریب قریب ہو. اس کے بعد مولا نے کہا وَاحْذِفُوا أَنِّي فُضُولَكُمْ، اور فضول باتیں نہیں لکھنا. اس کے بعد وَاقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي، اور جو مین بات ہے، مین پوائنٹ ہے وہ لکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَالْإِكْثَارَ، اور ہمیشہ اب اس بات سے پرہیز کرنا کہ زیادہ باتیں خط میں لکھو. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لا تحتمل الاضرار، چونکہ بیت المال کے اندر یہ نقصان برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ دنیا ایسا حاکم کہاں سے لے کر آئے گی کہ جو خط لکھنے میں، جو ہمارے یہاں ایک کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، ایک قلم میں اس کی روشنائی کو ضائع کرنے کو اصلاً ضائع کرنا نہیں سمجھا جاتا ہے. نہیں، معمولی سی چیز ہے. وہ حاکم جو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تمہارے قلم کی سیاہی بھی ضائع نہ ہونی چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر قلم کی نوک موٹی ہوگی تو روشنائی زیادہ نکلے گی اور اس کاغذ پہ پھیلے گی بھی زیادہ ضائع ہوگی. اگر آپس میں سطر ملا کر نہیں لکھیں گے تو اس سے اس کی سطر لائن کاغذ زیادہ ضائع ہوگا. اگر زیادہ باتیں آپ لکھیں گے فضول تو پڑھنے والے کا بھی وقت ضائع ہوگا، ادھر سے لکھنے والے کا بھی وقت ضائع ہوگا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولائے کائنات نے کہا ہمیشہ مین پوائنٹ اور مین بات کو تحریر کرنا جو تمہارا مقصد ہے، فضول باتوں سے اجتناب کرنا. کوئی ہے ایسا حاکم دنیا میں جو دکھا سکے جو بیت المال میں یعنی قوم کے مال میں اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ خط لکھنے میں بھی بیت المال ضائع نہ ہونے پائے. جناب سلیمان نے خط کی عبادت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، دو جملوں میں ساری بات. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے ہے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. اللہ تعلوا علی، دیکھو احساس تکبر نہیں، احساس برتری طلبی نہیں. واتونی مسلمین، اور حق کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ. آج کیا ہے خط لکھنے کا مزاج کیا ہے؟ خصوصاً اگر بہرحال اب میں وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، بہتر جانتے ہیں، یعنی اتنی احتیاط. تو یہ خط لکھنے کے آداب جو ہمیں جناب سلیمان کے اس قصے سے ملتے ہیں. بہرحال کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تکلفات پر مبنی اتنی زیادہ عبارتیں لکھی جاتی کہ جس سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، جس سے چاپلوسی جھلکتی ہے. نہ پڑھنے والے کا کوئی فائدہ نہ لکھنے والے کا کوئی فائدہ سوائے چاپلوسی کے. مولائے کائنات نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے آپ کا ذاتی مال ہے، آپ ذاتی مال سے خط لکھ رہے ہیں، اسراف تو ہے کہ نہیں ہے؟ خصوصاً اگر بیت المال کا استفادہ ہو رہا ہے، کوئی کہیں پر حاکم ہے، منصب پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں دوسروں کے مال سے استفادہ ہو رہا ہے، وہاں تو بدرجہ اولا اصلاً مولائے کائنات راضی نہیں ہے. تو یہ ہم کو ایک نصیحت ملتی ہے کہ آج اگر ہم کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا مال ہمارے اختیار میں ہے، تو حتیٰ ایک قلم کی سیاہی بھی اس میں ضائع اور اسراف برباد نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک درس جو جناب سلیمان کی اس داستان سے ہم کو اور ملتا ہے وہ یہ
کہ جب ملکہ سبا نے جناب سلیمان کا خط آنے کے بعد مشورہ کیا تو مصاحبین نے کیا کہا، حواریین نے کیا کہا، شورا نے کیا کہا کہ قیام کیا جائے، جنگ کی جائے، قتال کیا جائے، سلیمان کا مقابلہ کیا جائے۔ ملکہ سبا نے اپنے ساتھیوں کے نظریے کا انکار کیا، چونکہ ان کا نظریہ کیا تھا کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ ہو، قتال ہو، جنگ ہو، ہم ان پہ قابض آ جائیں گے۔ مگر ملکہ سبا کا نظریہ ان کے بالکل برعکس تھا کہ نہیں، حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ اس سے کیا، اور نتیجہ انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے آخر میں، نتیجہ ہوا کیا، حق کو کامیابی ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان کے قصے کو پڑھ کر یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ شورا کا نظام حق پر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اکثریت کی بات حق پر نہیں ہوتی ہے۔ عموماً آج ہمارے اداروں میں یا آج بہت سی جگہ پر اکثریت کو مقدم کر کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثریت نے ایسا کہا ہے لہذا یہ فیصلہ ہو گیا، حق ہو باطل ہو ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ اکثریت حق پر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اکثریت کا فیصلہ حق نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ شورا کا نظام حق نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پر حاکم کو بہرحال مشورہ کرنا ہے، رسول اللہ سے بھی کہا گیا وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ کریے ان سے، لیکن فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو یہ سوچ سمجھ کر وحی الہی کے دائرے میں آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی ہمیں ضروری نہیں کہ شورا نے جو ہم کو بتایا ہے، جو شورا نے فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، نہیں، جو لیڈر حاکم اپنی حکمت عملی سے فیصلہ کرے گا وہ حق کا فیصلہ ہوگا، جیسے کہ ملکہ سبا نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ نہیں کرنا ہے۔ یہی رسول اللہ کی حکمت عملی تھی، یہی جناب سلیمان کی حکمت عملی تھی۔ جیسے ہی ہدہد نے بتایا تو فوراً یہ نہیں کہ جا کر قتال کے لیے، مقاتلے کے لیے چڑھائی کریں، تباہی بربادی نہیں۔ ہمارا مقصد تباہی بربادی نہیں ہے، اپنے آپ کو چمکانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے مظلوم کے گریبان تک پہنچتے ہوئے ظالم کے ہاتھوں کو روکنا۔ ہمارا مقصد ہے مظلوم کے پیروں میں اسیرے کی بیڑیوں کو، پڑی ہوئی بیڑیوں کو کھول دینا۔ ہمارا مقصد ہے توحید کے پرچم کو لہرانا، ہمارا مقصد ہے خدا کو پہچانوانا۔ لہذا یہ ایک درس ملتا ہے کہ شورا اور اکثریت حق کی علامت نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟